بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال القادمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے. اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری اور ہفتہ وار خوبصورت مجلس میں شریک ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا انعام ہے آپ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ان عظیم ہستیوں کے ساتھ نسبت و ارادت اور ان کی محبت اور ان کے ساتھ اتباع کی صورت میں یاد اللہ تعالیٰ ہمارے قائم رکھے، اور تاکہ قیامت کے دن ان عظیم ہستیوں کی رفاقت اور ان کا ساتھ، ان کی معیت کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ بات میں اکثر دہراتا رہتا ہوں جب مجھے یاد آ جائے کہ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم اپنا فیصلہ ابھی کر لیں. اور الحمدللہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، ان لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے محبت نہیں کرنی جو قیامت اللہ کے دربار میں مجرم قرار دیے جائیں، الٹے لٹکے جائیں. نہیں محترم، آپ آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں حاضر ہو. میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے میرا آقا علیہ السلام نے. میرا آقا علیہ السلام کی گارنٹی اور ضمانت سے بڑھ کے عالم کائنات میں کسی گارنٹی ہو سکتی ہے. کیوں کہ میرا آقا علیہ السلام کی گارنٹی اور ضمانت ہی اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے. تو میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں
آقا علیہ السلام کو جو امت کے ساتھ شفقت ہے، جو پیار ہے، جو امت کا فکر ہے، اس پر یہ فرمان نشان مبنی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا المرء مع من احب الیہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بات کی ہے اور خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن بھی اسی کا ساتھ ملے گا، اسی کی معیت ملے گی، اسی کی رفاقت ملے گی، اسی کا ساتھ ملے گا جس کے ساتھ تیری دنیا میں محبت ہوگی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی گارنٹی ہے۔ آگے فیصلہ جو ہے وہ ہماری ذات پر ہے، جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، سوچنے کے لیے رب نے طاقت دی ہے، رب نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ سوچیں۔ اور آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ تو دوستو آئیں میں بھی اور آپ بھی فیصلہ کریں کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ نسبت و ارادت مضبوط کریں اتباع کی صورت میں، کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرمائے گا کہ آج تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، میں تمہارے پر راضی ہوں، وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے دوستوں، بس یہی پیغام ہمارے لیے خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت جو محبت کا ساتھ ہے، محبت کے جو رشتہ ہے اس کو مضبوط فرما دے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے دامن میں تو ہے کچھ نہیں۔ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں جھانکتا ہوں تمہارے پاس کیا ہے، ہاں آپ کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کو پتا ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ حقیقت ہے بڑی بڑی عظیم ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ یہ مولا اے مالک میرے پاس کچھ نہیں ہے تیری رضا کے لیے، میں تو تیری رحمت کو امیدوار ہوں۔ تو ہم تو کس صدی میں جا رہے ہیں؟ پرفتن دور ہے، یا گزرا دور ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، اور جدھر بھی نظر دوڑائیں وہ آپ سب کو پتا ہے، وہ زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کیا حالات ہیں، کیا حالات ہو چکے ہیں۔ اور ان حالات میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی دولت کو بچانا جو رب نے ہمیں دی رکھی ہے، اس کے لیے بہترین راستہ، بہترین راہ، بہترین ذریعہ جو ہے وہ ان عظیم ہستیوں کی نسبت ہے، ارادت ہے، ان کی معیت ہے، ان کی رفاقت ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، ان کی اتباع ہے۔ یقیناً الحمدللہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ تو وہ حدیث پاک تھی جو اکثر میں جب یاد آ جاتی میں یاد کراتا رہتا ہوں یاد دہانی کے لیے، لیکن اس کو آپ بھی یاد رکھا کریں، میں بھی یاد رکھتا ہوں، اور اس کو پیغام کے طور پہ لوگوں تک پہنچائیں کہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے کتنا خوبصورت پیغام دیا اپنی امت کو۔ اور میں اس کو کہوں گا کہ یہ امت کی شفقت پر مبنی ہے، امت کے پیار پر مبنی ہے کہ میری امت کامیاب ہو جائے، میری امت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ محبت جوڑ کر قیامت کے دن کامیاب ہو جائے۔ اس لیے محترم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محترم، میں نے 15ویں پارے کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ قاف ہے اور ایک سورۃ قاف ہے، وہ 26ویں پارے میں ہے۔ یہ سورۃ قاف ہے، یہ 15واں پارہ ہے۔ اور سورۃ قاف 26ویں پارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا، موت کا بڑا ذکر کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر 26ویں پارے والی جو ہے نا سورۃ قاف، اس کی فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بات کی ہے نا، اس میں سارا آخرت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فکر والے تھے، ان کے دامن میں خوف تھا۔ جنتی چراغ ہے، کیا جنتی چراغ ہے، بولتے تھے تو رب کا کلام بن کر نازل ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے خود مانگا ہے، میرا آقا کی مراد ہے، بڑا مقام ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کا مقام بیان کریں۔ وہ آپ سب کو علم ہے، آپ سنتے رہتے علماء سے، اہل علم سے علم پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، لیکن میرا آقا علیہ السلام نے محمد یونیورسٹی میں ان کی تربیت کمال کر دی تھی۔ ان کو میرا آقا نے کمال درجے کا یعنی مقام عطا کر دیا، اور اپنی طرف سے دولت دی، تربیت کی، صلاح کی، خوف کی، فکر کی، تیاری کی۔ پھر جب سورۃ قاف کی تلاوت کرتے تو رونے کی آواز آخری صف تک جاتی تھی۔ اب رونے میں فرق ہے، اگر نماز کی حالت میں، کیونکہ نماز کو توڑنے والی 28 چیزیں ہیں، کتنی ہیں؟
تو وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. جو پکے نمازی ہیں نا ان کو یاد کرنا چاہیے. محترم علم کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. کتنی چیزیں ہیں؟ 28 چیزیں ہیں. ان کو نواقت بھی کہتے ہیں, بندر بھی کہتے ہیں. اگر ان میں سے اگر ایک بھی نماز میں داخل ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز نہیں رہتی. اگر تو کہے کہ امامت کرنی بڑی آسان ہے, میں کہتا تو میرے نزدیک تو ساری کائنات سے سب سے مشکل ترین یہ ڈیوٹی ہے. ادھر قرات کا خیال کرنا, مقتدی کا خیال کرنا, اپنے بدن کا خیال کرنا, اپنے کپڑوں کا خیال کرنا, پھر فرائض کا, پھر سنن کا, واجبات کا, مکروہات کا, پھر نواقض کا, پھر اپنے وضو کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے سب سے اعلیٰ کمال ڈیوٹی ہے اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو. لیکن سب سے سخت ایسے جیسے وہ پل صراط پہ کھڑا ہے, اور اگر وہ ڈیوٹی کمال درجے کی ہے تو وہ کمال درجے کی ڈیوٹی دے تو پھر الحمدللہ قیامت کے دن درجات بھی تو بڑے ہوں گے نا, الحمدللہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں وہ ایک جملہ میرے زبان پہ آ رہا ہے, اکثر ایسے لوگ ہیں جب حضرت امام حسن رضی اللہ کی باری آتی یا حضرت امام حسین کی باری آتی رضی اللہ عنہ, تو پتہ نہیں میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ایسے ذکر ہوتا ہے. لیکن جب ان کے اپنے امام کی باری آئے نا تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہمارے لیے امام صاحب ہیں. میری بات پہ غور کر, میں کچھ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے امام صاحب ہیں. اللہ کے بندے ایک بات یاد رکھنا, کوئی مانے یا نہ مانے, میں ان عظیم آقا جات کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر میں گارنٹی سے خدا کی قسم, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, بڑا علامہ نہیں ہوں, میرے پاس کیا گارنٹی ہو سکتی ہے, لیکن اوپر سے ایک بہت بڑی سند لے کر میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات میں اگر امامت کسی کے پاس ہے تو وہ صدقہ میرے آقا کے شہزادوں کی امامت کا. امامت انہیں گھر کی, کوئی مانے یا نہ مانے, سارا کچھ اسی گھر کا ہے, وہ اس کی مرضی کو مانے یا نہ مانے. جب تیرے اپنے امام کی باری تو کہتے یہ ہمارے امام صاحب ہیں, تو جو آقا کے شہزادوں کی بات کہ فقط حضرت حسن آ جائے. لیکن محترم تیری زبان پہ خوبصورت الفاظ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام حسین اصل میں ہمارے امام ہیں, وہ انہیں کی امامت کا صدقہ چل رہا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو میرے آقا کی یہ آل کے جتنے شہزادے جتنے امام ہیں, کن کو لوگوں نے چھوڑا ہے؟ کبھی تاریخ تو پڑھ کے دیکھی, کن کو چھوڑا ہے؟ شہید کیا گیا اماموں کو, کیوں شہید کیا گیا؟ اللہ معاف کرے, اس کو چھوڑیے, یہ ایک عجیب سی گفتگو ہے, ہم اس طرف کیوں جائیں. ہاں ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی گرد و نواح کو دیکھیں, گھر والوں کو دیکھیں, دوست احباب کو دیکھیں, اپنے والے داروں کو دیکھیں. ہم نے ان کو بچانا ہے, خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے ان عظیم گھرانے کے ساتھ, عظیم خانوادہ کے ساتھ, ان عظیم لوگوں کے ساتھ ہم نے محبت کا, پیار کا, اتباع کا, خدمت کا ہم نے عظیم رشتہ مضبوط جوڑنا ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرا آقا کی گارنٹی ہے کہ قیامت کو پھر انہی کی منزل تمہیں ملے گی. آئیے محترم میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سورۃ قاف ہے, یہ سورۃ قاف ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ جب تلاوت کرتے تو آپ پر اتنا خوف طاری ہوتا کہ آخری صف تک میں نے پڑھا ہے, اس میں بیٹھے ہوں ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہوگا, مطالعہ کیا ہوگا, آخری صف تک رونے کی آواز آتی, کبھی تو یہ حالت ہو کہ سکتہ تاریہ ہو جاتا, آواز نہیں نکلتی تھی, اتنا خوف تھا. اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم قبرستان جنازہ پڑھنے آتے ہیں نا, دفن کرنے آتے ہیں تو وہاں بھی گرا شکوا شروع ہوتا ہے, وہاں بھی غیبتیں ہو رہی ہوتی, اتنے ہم بے خوف ہو گئے, اتنے ندار ہو گئے. لیکن یاد رکھنا موت کا دروازہ اسی طرح ہی ہے, قبر کا ٹھکانہ اسی طرح ہی ہے, جو میرا آقا نے بیان کیا وہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سکرات موت بڑے سخت ہیں, اگر ایسی بات نہ ہوتی تو جو جنت کے چراغ ہیں ان کے رونے کی آواز آخری صف تک جائے, سکتہ تاریہ ہو جائے. صرف ایک بات میں نے کی ہے, یہ محبت کے لیے, اصلاح کے لیے. اب آئیے سورۃ قاف کی طرف, جس میں سے میں نے یہ آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے. بڑا خصوصی موضوع میں شروع کر رہا ہوں. یہ سورۃ قاف ہے, اس کی بھی بڑے فضائل ہیں. اس پر میں کو ایک بڑا خصوصی ہیرا دینا چاہتا ہوں زبان نبوت کے حوالے سے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہر جمعہ کو, جو ہر سارے بولیے ہر جمعہ کو, جو صبح سے لے کر شام تک, جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, شام سے پہلے جو اس سورۃ قاف 15ویں پارے کی تلاوت کرتا ہے ہر جمعے کو, تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ وہ دجال ظالم بدبخت کے حملے سے محفوظ رہے گا, اس کا ایمان محفوظ رہے گا دجال سے. پھر جہاں وہ بیٹھ کے سورۃ قاف کی تلاوت کرتا ہے, وہاں سے لے کر حرم شریف تک جہاں 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, وہاں ایک نور کا راستہ بن جاتا ہے, سڑک بن جاتی ہے, اور 8 دن تک
اس کی طرف نور منتقل ہوتا رہتا ہے. آگے سے بڑے فضائل میں بس مختصر سی بات کر دی ہے اور ایک میں نے آقا کی طرف سے بات کی. اب آئیے میں اس کا فقط مفہوم پیش کروں گا ٹائم کے اندر پھر انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں الفاظ فرمایا وَاصْبِرْ. اب وَاصْبِرْ کا معنی ہے تعلق جوڑنا, وَاصْبِرْ کا معنی ہے بیٹھنا, وَاصْبِرْ کا معنی ہے روک کے رکھنا, وَاصْبِرْ کا معنی ہے ہو جانا, لگ جانا. بڑا جملہ پیارا ہے. اور جن لوگوں کے بارے میں رب فرما رہا ہے وہ لوگ رب کی بارگاہ میں کتنے مقرب ہوں گے, کتنے محبوب ہوں گے, ان کی ادائیں رب کو کتنی پسند ہوں گی. لیکن بات یہ نہیں ہے جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وصبر کا حکم کر رہا ہے نا, ان لوگوں کی ایک ایک ادا ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے ولی موجود نہیں ہے. آئیے میں روایت پیش کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے دل قدر صحابی ہیں. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تو ان کی عمر 8 سال تھی اور ان کی والدہ محترمہ نے مکمل طور پہ 24 گھنٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ حضرت انس بن مالک کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی, نوجوان تھی, جوانی کا عالم تھا, نوجوان صحابی ہیں, بڑے دل قدر صحابی ہیں. اب آئیے ان سے روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ہر وقت 300 ولی موجود رہتے ہیں. کتنے؟ 300 ولی موجود رہتے ہیں. وہ انسانوں میں ہیں, مسلمانوں کے اندر یہ نا. دیکھیں سید امام علیہ شاہ سلامۃ اللہ تعالیٰ جب اپنی ازار زندگی میں تھے تو ہماری طرح تھے نا, بولیے. تو سید محمد حسین صاحب تنویر مشرق تو ہماری طرح کے تھے نا. میں دور نہیں جاتا, ہم انسان وہ بھی انسان ہے نا. لیکن فرق کیا ہے؟ بس فرق وہ آپ کو پتا ہے کہ فرق کیا ہے کہ ہمارے کیا ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے الحمدللہ اپنے نانا جان کی اداؤں کو ادا کیا. پھر رب کا کرم ہوا, پھر رب نے ولایت کے مقام پر فیض کر دیا. پھر جو منہ سے نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا. کیوں کہ حدیث قدسی ہے, میں اس کو مکمل بیان نہیں کروں گا لیکن اس کا ایک ہی جملہ بیان کروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی جو رب کا فرمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو پھر میرے قرب کو, میری رضا کو, میری خوشنودی کو, میری محبت کو, میرے پیار کو جو محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, کاوش کرتا ہے, پھر رات ایک کر دیتا ہے, پھر وہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کی صورت میں پھر وہ محنت کرتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. پھر وہ جگہ وہ وقت دور نہیں ہوتا ہے. پہلے وہ طالب ہوتا ہے, مطلوب بن جاتا ہے, محب ہوتا ہے, محبوب بن جاتا ہے. پہلے وہ عاشق ہوتا ہے, معشوق بن جاتا ہے. پہلے منتظر ہوتا ہے, وہ منتظر بن جاتا ہے. پھر ایک لمحہ آتا ہے, پھر جب اس کے منہ سے کوئی بھی جملہ نکلے رب پورا فرما دیتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. وہ تو مکے والوں کو بھی پتا تھا, وہ تو مشرکین کو بھی پتا تھا نا. وہ بھی کافر یہ کہتے تھے نا کہ یہ ہماری طرح کا ہے, ہمارے اندر پیدا ہوا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے اور ہمارا کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھانجا ہے. تو یہ کہتا میں نبی ہوں اور یہ کہتا خدا ایک ہے. یہ کہتا کہ یہ 360 جو بت, یہ بڑے بڑے جو خانہ کعبہ میں ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں, یہ ان میں کوئی خدا نہیں ہے. عجیب بات ہے یہ ہمارے اندر, یہ حال ان کا بھی تھا نا. تو پھر خدا کی قسم پھر انہی میں سے حضرت ابوبکر صدیق بھی نکلے نا رضی اللہ عنہ, پھر فاروق اعظم نکلے نا, پھر 1,24,000 کو مپیش, پھر صحابہ کرام انہی میں سے نکلے. پھر جن کو خدا کی قسم پہچان ہوئی, پھر جن کو نظر ملی, پھر فکشفنا عنک غطاءک فابصرک الیوم حدید ہوا. تو پھر خدا کی قسم پھر لوگ کہتے تھے جب تکلیفیں دیتے, جب مارتے, جب گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹتے, گرم کوروں پہ ان کو لٹایا جاتا, پتہ نہیں کیا کیا, لیکن جب ان کو نظر آ گیا تھا, جن کا تعلق جڑ گیا تھا نا, پھر خدا کو جملہ زبان پہ ایک ہی ہوتا تھا, لوگوں سارے تم جھوٹے ہو, رب بھی سچا ہے, اس کا محبوب بھی سچا ہے. جو تمہارا دل کرتا ہے ہمارے جسم کے ریزے ریزے ٹکڑے بھی کر دو, لیکن اس کا ساتھ ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو محترم یہ سلسلہ اللہ والوں کا چل رہا ہے. یہ فیض آقا
अलैहिस्सलाम की बारगाह से चल रहा है। हजरत अली मुर्तदा हैदर करार बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु अन्हु को वलियों का अमीर बनाया, वलियों का, हाँ ये हदीस पाक है, ए मेरे प्यारे अली रज़ियल्लाहु अन्हु तुम्हें वलियों का सरदार बनाया। वलैत तेरी हाँ जात से शुरू हो रही है। जो अली को नहीं मानता वो जितने दावे करे वो कभी वली नहीं बन सकता है। वली भी वही वली है जो अली को मानने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी मोहतरम मैं एक बात कर रहा था कि जिसको पता चल जाता है ना इसका मकाम क्या है, फिर वो खुदा कसम उसका साथ नहीं छोड़ता है, फिर उसकी ज़बान पे गिला शिकवा नहीं आता है, फिर दुनिया जो कहती जाए वो कहता नहीं। मैं एक मरतबा बयान किया था कि इब्ने तैयम, एक इब्ने तैमिया की शागिर्द गुजरा है, उसने किताब लिखी है मोहब्बत की हकीकत और उसके तकाजे, मोहब्बत की हकीकत और उसके तकाजों पर उसने किताब लिखी है। उसमें बहुत मोटी किताब है, उसमें उसने मोहब्बत की 21 अलामतें लिखी जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। उनमें से दो तो मुझे बहुत ही पसंद आई हैं, बहुत खूबसूरत लिखी हैं 21 अलामतें। उनमें से एक अलामत जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, वो लिखते हैं जिससे मोहब्बत हो जाए कानों से बहरा हो जाता है, और जिसके साथ मोहब्बत हो जाए आंखों से अंधा हो जाता है, ना फिर वो सुनता है ना उसे कुछ नजर आता है। तो फिर जिसको अल्लाह वालों से मोहब्बत हो जाए, फिर जिसको मेरे आका से मोहब्बत हो जाए, मेरे आका के सहाबा से मोहब्बत है, मेरे आका घर वालों से मोहब्बत हो जाए। और आज तो हम जो मोहतरम हम हकीकत है वो बाप है, उस्ताद है, पीर है, वो सैयद है, अल्लाह वाला है, उसके खिलाफ बातें सुनता रहा। जब वो करने वाला थक गया ना, जब वो थक गया कहता है होश करना, पता वो कौन है, वो मेरा बाप है, पता वो मेरा पीर है, आपको पता वो कौन है, वो सैयद है, पता वो कौन है, वो मेरा उस्ताद है। क्या फायदा? नहीं मुझे बताओ ये फायदा क्या फायदा कि सारी सुनता उसके खिलाफ, जब वो खुद करने वाला थक गया अब तो कहता है दोबारा बात ना करना। वो तो बात ये नहीं है, कमाल तो ये है कि पहला जुमला मुंह से निकले तुझे पता चल नहीं कि इसके खिलाफ हो रहा है, इसको मोहब्बत कहते हैं। फरमाया रुक जाए, यही रुक जा, तुम्हें पता वो कौन है, बस यही असल में मोहब्बत है, यही प्यार है। खुदा की कसम हमारा हालात हो चुके आपको पता है। अल्लाह ताला वैसे नहीं फरमा रहा वस्बिर, अल्लाह ताला फरमा रोको अपने आप को, जोड़ो अपने आप को, बैठाओ इनको अपने आप को उनके पास। इबादत ताला जिनके साथ अल्लाह ताला फरमाता है नफ्सा का, बोला किसको, फरमाया नफ्सा का, अपने आप को, अपनी जान को, अपने आप को रोको, बिठाओ, मिलाओ उनके साथ। बोला किनके साथ, फरमाया मअल्लज़ीना, मा साथ, मा कहते हैं साथ, अल्लज़ीना उन लोगों के साथ। अल्लाह ताला बड़ी खुश बात फरमा रहा है। तो कितने वही हर वक्त रहते हैं, 300 याद हो गया आपको, कितने 300 वली। तो हमारे पास आंख ही नहीं देखने की। हाँ हमारे पास एक ही बात है कि जितनी देर अल्लाह का वली जिंदा है मुखालफत पूरी चौबन पे है, और जब उसका विसाल हो जाना है फिर हमने झंडे भी लगा देने हैं, हमने पत्तियां भी बिछानी है, हमने हार भी डालने हैं, फिर हमने पता नहीं क्यों कुछ करना है। ये हमारी गलती है, मसला क्या है, सुन्नत की सबसे बड़ी गलती है हमारी, खुदा कसम ये सबसे बड़ी खुदाई हमारी कि जब तक वो अल्लाह वाला जिंदा है क्यों मुखालफत करें, हम किसकी मुखालफत क्यों करें। नहीं हम करनी जो अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने वाला है। बस मेरा आका ने ये गारंटी दी है कि बस अंदर और बाहर से, ज़ाहिर और बातिन को एक करके गारंटी तू मुझे दे दे, जन्नत की गारंटी मैं दे देता हूं। बहरहाल मैं खत्म करने लगा, टाइम हो रहा है, इस ऐप पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू मेरी शुरू हो रही है इंशाअल्लाह। ए बारी ताला किन के साथ अपने आप को जोड़े, अपने आप को जोड़े। मैं आखिरी पूछता हूँ कि जिन के साथ रब जोड़ने का हुक्म कर रहा है उनका मकाम रब की बारगाह में क्या होगा, फिर उनकी जिंदगी कैसी होगी, उनकी सीरत कैसी होगी, उनका किरदार कैसा होगा, उनकी अदाएं कैसी होगी जो रब को पसंद आ गई है। अल्लाह ताला अपनी जात के बारे में फरमा देना भी मेरे साथ जोड़ जाओ भाई, मेरे हो जाओ जी, मेरे करीब आ जाओ जी। नहीं मोहतरम, अल्लाह ताला फरमा रहा है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना। ए बारी ताला सर एक अर्ज है कि उनकी कोई अलामत, उनकी कोई पहचान सिर्फ करवा दें, उनकी कोई निशानी बता दें। तो अपनी बड़ी प्यारी बात फरमाई यदऊना, यदऊना वो पुकारते हैं, यदऊना वो निदा देते हैं, यदऊना वो याद करते हैं, यदऊना वो उसकी यादों में गुम रहते हैं, महव रहते हैं, मस्त रहते हैं। उसकी याद के बगैर वो रह नहीं सकते, उनकी याद के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। उसकी याद उनकी ग़ज़ा है। मौला वो कौन हस्ती है
रब फरमा रहा है कुर्बान रब्बहुम, फिर अपने रब ने अपना जिक्र किया, वो अपने रब की यादों में रहते हैं। मौला कब तक, कहां कहां या किस वक्त, तो आपने फौरन बड़ी प्यारी बात फरमाई, फौरन आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है बिल गदाते वल अशिये, बिल गदाते वल अशिये, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटे जब भी देखोगे, हत्ता कि वो लेटे हुए भी होंगे, तेरी निगाह में वो सोया हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ उसका दिल अल्लाह की याद में गाफिल है। बस यहाँ तक मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा मफहूम ले आया हूँ, इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है, फिर इसमें हदीसें भी लाएंगे, वाक़या भी कुछ चलाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, इसका जो असल मगज़ है वो थोड़ा सा आप तक माशाअल्लाह पहुँच गया है, आपको याद हो गया है। तो बस दुआ करके अल्लाह ताला हमें इन असीम हस्तियों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे, जिनकी ज़िंदगियों की एक एक अदा मेरे आका की अदा जैसी है। फिर क़यामत के दिन तेरे और मेरा कसम गारंटी दे दी है, अलिमारू ममन अहब्बा इलैया, क़यामत को भी उन्हीं का साथ मिलेगा जिसके साथ तुम्हारी दुनिया में मोहब्बत होगी। तो आइए मोहतरम, अल्लाह ताला हम सबको इन अजीम हस्तियों के साथ मोहब्बत का, प्यार का, इत्तबा की सूरत में रिश्ता जोड़ने की तौफीक दे।